اللہ تو ازلی اور ابدی ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ اول بلا اول ہے، وہ آخر بلا آخر ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، جس کی ابتدائی کوئی نہیں، جو اب بن رہا ہے وہ اللہ۔ اس اللہ کی توحید کا عقیدہ بچانے حسین ابن علی مدینہ سے نکلے تھے۔ اللہ کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ جو کلمہ توحید تھا نا، حسین اسے بچانے نکلے تھے۔ وہ جو پڑھتے ہیں ہم پس بنائے لا الہ اسب حسین، وہ جو پیغمبر نے 23 سال محنت کی تھی نا اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے تھے نا، وہ دین مٹتا اگر حسین نہ جاتے۔ پھر رضاداروں، دوستو، اللہ آپ کے آنسو اور عزاداری قبول فرمائے۔ دین بچایا حسین نے، حسین بچایا زینب نے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نہ ہوتے دین مٹ جاتا، شام غریبہ کے بعد زینب نہ ہوتی، حسین ابن علی کا تذکرہ نہ ہوتا۔ میں نے پڑھا ہے روایتوں میں، ہر شب جمعہ سارے نبی کربلا جاتے ہیں، شام سے لے کے صبح تک کربلا رہتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے نا، سارے نبی کربلا چھوڑتے ہیں، نبی آگے آگے ہوتے ہیں، ارواح انبیاء آگے ہوتی ہیں، حسین پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب سرحد آتی ہے نا کربلا کی، نبی رک کے کہتے ہیں حسین ہم آئے تھے تیرا شکریہ ادا کرنے، تو نے ہماری نبوتوں کو بچایا، تو نے ہماری محنتوں کو بچایا، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ وہاں میرے مولا ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں میں نے تمہاری محنتوں کو بچایا، تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے، تم جب چلے جاؤ گے نا میں تھوڑی دیر شام جاؤں گا، اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کروں گا جس نے حسین کو بچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین بڑی محنت کی زہرا کے لال نے۔ آج 3 محرم ہے عزیزوں، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا، آیا حرم الہی میں۔ جو حج پہ گئے ہیں نا وہ یہ مسائل جانتے ہیں، حرم الہی وہاں بیٹھے ہوئے کبوتر کو اڑانا منع ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی اپنے سر میں جانور چھوٹا سا ہو نا، جو وہ نکل آئے نا، حکم یہ ہے اسے مار نہیں سکتے ہو، اسے زندہ واپس اس جگہ پر چھوڑو جو اس کی امن کی ہے۔ اور جہاں مکہ میں ہر کسی کو امن ملتا ہے نا، وہاں زہرا کے لال کو امن نہیں ملا۔ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، 8 ذی الحج کو دنیا سے آئے ہوئے حاجی حج کا احرام باندھ رہے تھے۔ حسین ابن علی اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل کے حج کے ارادے کو ترک کر کے مکہ چھوڑ رہا تھا۔ محمد حنفیہ بھائی آیا، حسین کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کوفہ جا رہا ہوں۔ نہ جاؤ کوفہ، کوفے والوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا، بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا، نہ جاؤ۔ کہا اچھا ٹھہر جاؤ، میں سوچوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد حنفیہ کو پتا چلا حسین نے تیاری کر لی ہے، پھر دوڑتے ہوئے آئے۔ ہاں آپ نے کہا تھا سوچوں گا، کہ میں سو گیا تھا، عالم خواب میں بابا آئے تھے، بابا نے آ کے پیغام دیا، ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنی راہ میں قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، دین نہیں بچتا جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں۔ ہاشمی خون تھا نا۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، بھائی اگر جانا چاہتے ہو نا خود بھی چلے جاؤ، اکبر کو لے جاؤ، عباس کو لے جاؤ، یہ زینب میرے حوالے کر، میں انہیں واپس مدینے لے جاؤں۔ کہا نہیں، نانا نے کہا ہے ان اللہ شاء یراہن سبایا، دین
دین نہیں بچتا جب تک زینب کے ہاتھوں میں رسیاں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے مدینہ مکہ چھوڑا، چلے کربلا کی طرف، آئے کربلا کی طرف۔ 2-4 منٹ مجھے اجازت دو۔ پہلی منزل ایک منزل سالمیہ آئی، ایک منزل شراف آئی، ایک منزل پہ حر ملا۔ دور سے دیکھا، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، مسافر ہیں، پیاسے لگتے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ گھوڑوں کو پانی پلایا، پیاسوں کو پانی پلایا۔ سب سے آخر میں ایک سپاہی آیا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جس رفتار سے سپاہیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، میرا نمبر آنے تک میں مر جاؤں گا، لیکن میں نے دیکھا زہرا کا بیٹا حسین خود مشرق اٹھا کے آئے، کہ تو پہلے بھی۔ حسین ابن علی نے سب کو پانی پلایا۔ حر نے پوچھا، حر سے پوچھا اپنی نماز پڑھو گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ نماز پڑھ لی، میرے امام نے چلنے کا ارادہ کیا، حر سامنے آ گیا، کہا مجھے حکم ہے میں تمہیں کوفہ لے جاؤں، میرے مولا نے کا راستہ چھوڑ دے، میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، میں یہاں سے دور چلا جاتا ہوں، میں تمہاری حکومت میں مداخلت نہیں کرتا۔ جب اس نے نہیں جانے دیا نا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عرب میں ایک مقولہ ہے۔ جب حر نے یہ سنا نا، آگے بڑھ کے کہا حسین تو نے تو میری ماں کا نام لیا، میں کیسے لوں تیری ماں کا نام؟ تو فاطمہ۔ جیسے ہی حر کی زبان سے فاطمہ کا لفظ نکلا، دور کھڑا تھا غازی، تیز قدم اٹھا کے آیا، کس نے اماں زہرا کا نام لیا؟ میں کہوں گا غازی ابھی صرف فاطمہ نہیں سن سکا، کاش شام غریبہ کے بعد ہوتا اسی زہرا کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر۔ حسین چلے منزلے۔ ہاں ایک مرتبہ کربلا آ گئے، کربلا پہنچے عزادارو، اس وادی میں پہنچے، میرے مولا نے پوچھنا شروع کیا علاقے کے بندوں کو بلاؤ، اس اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات، ایک بوڑھے نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا سواریاں اتارو، بٹھا دو، سامان اتارو، ہماری منزل آ گئی، کرب و بلا آ گیا، منزل آ گئی۔ 60,000 میں وہ علاقہ خریدا، پھر اسے وقف کیا۔ آخری جملہ بنی اسد کے مردوں کو بلایا، ادھر آؤ، 10 محرم کو میں قتل ہو جاؤں گا، جب میں قتل ہو جاؤں نا بعد میں مجھے دفن کر دینا۔ کچھ میرے ظاہر آئے، 3 دن انہیں مہمان رکھنا، پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، اے امامیہ کالونی والوں، عورتوں سے حسین نے کہا سر پر کھڑے اٹھا کے لے آنا، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، مجھے دفن کر دینا، اور پھر عورتوں کو واپس بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تم آ جانا، مٹھیوں میں مٹی لے لینا، میری لاش پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل بن جائے گا، زہرا کا بیٹا دفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم